السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين۔ اتنے میں ان دونوں میں سے ایک یعنی ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی ایک عورت شرم و حیا سے لجاتی ہوئی ان کے پاس آئی اور کہنے لگی آپ نے ہمارے بکریوں کو جو پانی پلایا ہے تو میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس کا صلہ دیں، بدلہ دیں۔ پھر جب موسیٰ اس آدمی کے پاس آئے یعنی ان کے والد کے پاس تو انہیں اپنا سارا قصہ سارا حال سنایا تو اس نے کہا ڈرو نہیں، تم نے ان ظالموں سے نجات پالی۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ القصص سورہ نمبر 28 اور اسی سورت سے آیت نمبر 25 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اللہ کی توفیق سے آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، سورۃ القصص ہے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا حال، ان کا واقعہ حق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں۔ یہ جو تقریر ہو رہی ہے یہ اصل میں مکۃ المکرمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کو نازل فرمایا، اور اس کے پیچھے جو مقصد ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں کے ذریعے سے اور ان آیتوں میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں ان واقعات کے ذریعے سے مکہ والوں کو یہ بتلانا چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے اوپر اپنی نظر کرم کر دے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے نواز دیتا ہے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے نواز دے گا کوئی بھی اس فضل کو روکنے والا نہیں ہے، کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں واقعہ چل رہا ہے، اور کل کے درس میں آپ نے سنا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے فرار ہو کر بھاگ کر 8 دنوں کی لمبی مسافت کو طے کر کے مدین پہنچے تو آپ سوچئے ایک آدمی جو مفرور ہو کر کے بھاگا ہے اس کے پاس پیسوں کا بھی انتظام نہیں ہوگا، کھانے پینے کا بھی انتظام نہیں ہوگا، زیادہ راہ بھی نہیں ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام 8 دن کی کٹھن سفر کو طے کر کے جب مدین میں پہنچے تو میں نے بتلایا تھا کہ مدین میں پہنچتے ہی اس جگہ پر پہنچے جہاں پر مدین کے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلایا کرتے تھے یا پانی بھرا کرتے تھے۔ وہاں پر پہنچے تو دیکھا ایک بھیڑ اکٹھا ہے، بھیڑ جمع ہے، اور سب لوگ اپنے بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ بوری ہے، کنواں ہے، اور اس پر ایک بڑا ڈول لگا ہوا ہے جس کو 2 آدمی مل کر کے بمشکل اٹھا رہے ہیں، اور 2 آدمی اس میں سے اٹھاتے ہیں، پانی نکالتے ہیں، اپنے بکریوں کو اپنے جانوروں کو پلاتے ہیں اور پھر وہاں سے جاتے ہیں۔ پھر دوسرے آدمی کی باری آتی ہے۔ وہاں سے تھوڑی دور ہٹ کر دیکھا کہ 2 عورتیں ہیں، 2 لڑکیاں ہیں، 2 شیزاں ہیں، نوجوان ہیں، بکریوں کو تھامے ہوئے کھڑی ہوئی ہیں اور انتظار کر رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ ماجرا دیکھا تو جا کر کے لڑکیوں سے پوچھا کہ بھائی آپ لوگ یہاں پر کیوں کھڑے ہوئے، جائیے آپ لوگ ہی پانی پلا لیجئے۔ کہا کہ نہیں، ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، ہمارے گھر میں کوئی دوسرا نہیں ہے، ہم لوگ ہی بکریاں چرانے آتے ہیں، اب اتنی ساری بھیڑیں جمع ہے، جب یہ سارے لوگ اپنے پانی کو پلا کر کے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر کے چلے جائیں گے تو ڈول میں جو پانی بچے گا اس میں سے ہم اپنے جانوروں کو پلا لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو کچھ نہیں کہا، آگے بڑھے، اکیلے ڈول سے پانی کھینچا اور کھینچ کر کے ان لڑکیوں کو بلایا اور کہا کہ بکری کو پانی پلا لیجئے۔ ان لوگوں نے بکریوں کو پانی پلایا اور پھر چلنے لگے۔ مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ دونوں عورتیں دیکھا کہ ایک اجنبی آدمی ہے اور ہم لوگوں کے ساتھ اتنا حسن سلوک کیا ہے، چلتے چلتے آگے بڑھ کر کے جب بالکل ٹرننگ پہ گئے، موڑ پہ گئے تو پلٹ کر کے دیکھا کہ وہ آدمی کیا کر رہا ہے، تو دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تنے سے درخت کے جھاڑ سے اپنا جھاڑ سے اپنی پیٹھ کو لگائے ہوئے ہیں، اور ایسے تھکن کے آثار ان کے چہرے پر نظر آئے۔ جبکہ ہم نے بتلایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان عورتوں کے بکریوں کو پانی پلانے کے بعد درخت کے سائے میں گئے، درخت کے تنے سے اپنے آپ کو ٹیک سے لگایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا کیا؟ دعا کیا۔ کیا دعا کیا؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب
تیری طرف سے جو خیر نازل ہو میں اس خیر کا بہت زیادہ محتاج ہوں. یہ دعا کیا اور جب یہ دعا کر ہی رہے تھے کہ اس عورت نے پلٹ کر کے ان کو دیکھا اور دیکھا کہ مسافر ہے, تھکن سے چور ہے اور بالکل لگتا ہے بھوکا ہے. وہاں سے چلتے ہوئے وہ عورتیں اپنے گھر چلی گئیں. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی تفسیر میں, اس آیت کریمہ کی تفسیر میں, کہ جب وہ دونوں لڑکیاں اپنے گھر پہنچی تو ان کے بوڑھے والد نے پوچھا کہ کیا بات ہے, ہر روز ذرا تاخیر سے آتی تھی, آج بہت جلدی چلی آئی. ہوتا ہے نا, ڈیلی کا ایک روٹین ہے. اب ڈیلی کا روٹین ہے تو اس وقت پہ پہنچتی ہے, ماں باپ بھی گھر میں انتظار کرتے رہتے ہیں اتنے بجے بچیاں پہنچ جائیں گی, تو انتظار کر رہے تھے والد صاحب, لیکن جلدی پہنچ گئے تو والد صاحب نے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے, آج بہت جلدی چلی آئی. تو ان دونوں لڑکیوں نے, دونوں عورتوں نے پورا قصہ اور ماجرا سنا دیا کہ ایسا ایسا ہوا تھا, ایسا ایسا مسئلہ تھا. ایک نوجوان, ایک اجنبی ہے جس نے ہم لوگوں کے ساتھ یہ حسن سلوک کیا, جلدی سے پانی ہم لوگ پلا کر کے اپنے بکریوں کو اور چلے آئے. سامعین کرام, والد نے کہا کہ ایسی بات ہے تو اس کو گھر بلا کے لے آنا تھا. جب اتنی خدمت کی ہے اور اتنا ہیلپ کیا ہے تو اس کو بدلہ ملنا چاہیے, اس کا اجر اس کو ملنا چاہیے. جاؤ بلا کر کے لے آؤ. محترم سامعین کرام, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فجاءته احداهما تمشي على استحياء. تو ان دونوں لڑکیوں میں سے, ان دونوں عورتوں میں سے, ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس شرم سے لجاتی ہوئی, جیسے شریف عورتیں آتی ہیں, شرم سے شرماتی ہوئی, لجاتی ہوئی, اپنے چہرے کو اپنے پلو میں چھپاتی ہوئی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تفسیر طبری سے لکھا ہے کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرمایا کہ وہ جو عورت تھی جو آئی تھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس, اپنے پورے جسم کو اور اپنے چہرے کو اپنے چادر سے چھپائی ہوئی تھی اور آگے پلو کو نکالے ہوئی تھی تاکہ کوئی چہرہ نہ دیکھے, جیسے کہ شریف عورت آتی ہے. اور امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر عمرو بن میمون سے, اور انہوں نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ وہ جب عورت آئی تو انتہائی شرم سے لجاتی ہوئی, سچائی ہوئی, اپنے آپ کو بالکل سمیٹی ہوئی آئی, کیونکہ وہ جو عورتیں تھیں وہ دونوں لڑکیاں یہ بے باک لڑکیاں نہیں تھی, بولڈ, جیسا کہ آج کل لوگ کہتے ہیں بولڈ ہے, جہاں جا چل, نہیں, بہت ہی شرم و حیا والی لڑکی تھی. اور بالکل شرم و حیا کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتی ہے اور آ کر کے کہتی ہے, اللہ نے فرمایا قالت, اس عورت نے کہا ان ابی یدعوک, میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں, لیجزیہ کا اجر ما سقیت لنا, کیونکہ آپ نے ہمارا ہیلپ کیا ہے, ہماری مدد کی ہے, ہمارے بکریوں کو پانی پلایا ہے, لہذا ہمارے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ اس کا اجر اور اس کا بدلہ آپ کو دیں. اب دیکھیے یہاں پر دیکھنے کی اور غور کرنے کی بات کیا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی فوراً دعا کیا. کیا دعا کیا؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. آج ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں صاحب ہم سے خوش رہیں گے تو ہم کو رزق مل جائے گا, چلا صاحب ہم سے خوش رہیں گے تو ہماری وسعت ہو جائے گی, کشادگی ہو جائے گی, فلاں صاحب کا کیا رحم و کرم اور ان کا نظر کرم رہے گا تو ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیجئے, لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیجئے, ہر ایک کے ساتھ خیر کے ساتھ رہیے, لیکن آس صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے لگا کر کے رکھیے, کیونکہ دینے والا صرف رب ہے. رب کے علاوہ کوئی کسی کا کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. کسی کے ٹٹے اٹھا کر کے, کسی کی جی حضوری کر کر کے, کسی کے تلوے چاٹ کر کے کبھی بھی انسان کو فلاحیت اور خیر نہیں ملا ہے. خیر انسان کو کب ملتا ہے؟ جب رب العالمین خیر دیتا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اے میرے رب تیری طرف سے جو خیر نازل ہو میں اس خیر کا بڑا محتاج ہوں. رب نے یہ دعا سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے سنی اور فوراً شرف قبولیت سے نوازا, اور آن کے آن میں یہ سارا مرحلہ طے ہو گیا. یہ سین بن گیا کہ وہ لیڈی آئی اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ چلیے آپ کو میرے والد بلا رہے ہیں, آپ کو وہ بدلہ دینا چاہتے ہیں. محترم سامعین کرام, یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا کہ فلما جاءہ, اللہ نے فرمایا, اللہ نے وہ نازل فرمایا فلما جاءہ, جب موسیٰ آئے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ لیڈی جیسے ہی بولتی ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں, چلیے آپ کو اجر دیں گے, آپ کو بدلہ دیں گے, آپ کو اجرت دیں گے, موسیٰ علیہ السلام فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ 8 دن کی زبردست اور کٹھن سفر کو طے کرنے کے بعد
اس قدر بھوک سے بےتاب تھے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہ جیسے ہی اس لیڈی نے کہا فوراً ریڈی ہو گئے. حالانکہ ایک شریف آدمی جب کسی شریف عورت کو مشکل حالات میں دیکھتا ہے اور اس کا سپورٹ کر کے اس کو ہیلپ کر دیتا ہے تو پھر وہ بدلے کا دل کے اندر آس نہیں رکھتا ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام جیسے عالی ظرف آدمی سے تو اس طرح کی بات سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، کلیم اللہ ہے، اللہ نے ان کو چن لیا دنیا میں، وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن اصل مسئلہ جو تھا وہ یہی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام 8 دنوں کی سخت مسافت کو طے کرنے کے بعد جب پہنچے تھے تو جہاں ایک طرف تھکن سے چور تھے، بالکل نڈھال تھے، وہیں بھوک سے بھی بےتاب تھے. جیسے ہی اس لیڈی نے کہا فوراً کھڑے ہو گئے. لیکن کھڑے ہونے کے بعد بھی ایک باکردار انسان کی طرح سے، جیسا کہ ہم آگے آپ کو اس کی روایت پیش کریں گے کہ جب جانے لگے تو موسیٰ علیہ السلام نے اس لیڈی سے کہا کہ ایک کام کیجیے، آپ آگے مت چلیے، آپ پیچھے چلیے، میں آگے چلوں گا. آپ آگے مت چلیے، آپ پیچھے چلیے. آگے جا رہی تھی وہ لیڈی کیونکہ راستہ دکھانا ہے، کہا کہ نہیں آپ پیچھے چلیے. جب آپ کو ایسا لگے کہ میں راستہ بھٹک رہا ہوں تو پیچھے سے پتھر مار کر کے مجھ کو راستے کی رہنمائی کر دیجیے گا. ایسا کرتے ہوئے آگے بڑھے. فلما جاءہ، جب ان کے پاس پہنچے، کن کے پاس؟ ان عورتوں کے والد کے پاس، ان دونوں عورتوں کے والد کے پاس پہنچے. وہ والد کون تھے اس کے بارے میں مفسرین کی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اکثر اور مستند تفسیروں سے یہ بات بالکل ثابت ہے کہ وہ جو ان کے والد تھے وہ سیدنا شعیب علیہ السلام تھے. جب ان کے پاس پہنچے اللہ نے فرمایا فلما جاءہ، جب ان کے پاس پہنچے وقص علیہ القصص، اور موسیٰ اب پہنچتے ہیں کہاں سے ہو بابو، پوچھتے ہیں کہیں پر تو کیا بولتے کہاں سے ہو، کدھر سے آئے ہو، گھر کہاں ہے، اتنا دور کیسے چلے آئے، کوئی خاص کام کیا تھا، ایسا پوچھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے پورا واقعہ بالکل سچ بیان کر دیا کہ ایسا ہوا، میری پرورش ایسے ہوئی، میرے یہاں ایسا معاملہ ہے، ایسے بنی اسرائیلیوں کو قید میں رکھا گیا ہے، ایسے مجھ سے ایک قتل ہو گیا ہے، میں وہاں سے بھاگ کر کے آیا ہوں، میں ظالم قوم سے بہت ڈرا ہوا ہوں. تو سیدنا شعیب علیہ السلام نے کہا لا تخف، اب مت ڈرو کیونکہ تم وہاں سے بہت دور آ چکے ہو. نجوت من القوم الظالمین، اور تم نے ظالم لوگوں سے نجات پالی ہے. ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ سیدنا شعیب علیہ السلام میں اور موسیٰ علیہ السلام کے عقیدہ و کردار میں بالکل سملرٹی تھی. جیسا ان کا کردار ویسا موسیٰ کا کردار، جیسے یہ ابراہیم کی ملت کی پیروی کرنے والے ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی بھی تربیت فرمائی. لہذا دونوں میں جو سملرٹی تھی، فوراً موسیٰ علیہ السلام کی بات شعیب علیہ السلام سمجھ گئے اور کہا کہ اب آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ یہاں پر قیام فرمائیے، کھائیے پیجیے. اللہ تعالیٰ نے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ جو دعا ہے اس دعا کی برکت سے کھانے پینے کا بھی نظم کر دیا اور ٹھور ٹھکانہ بھی دلوا دیا. آگے اور بھی بھلائیاں ہوئی جس کو انشاءاللہ کل کے درس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.